وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین۔ یہود کے مختلف قسم کے دعوے قرآن کریم نے مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس پیش ہوئے اور ہم مجرم ہوئے تو ہمیں اگر آگ چھوئے گی وہ تو چند دن کے لیے چھوئے گی۔ ایسے وہ دعویٰ کرتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو یہودی ہوں گے یا نصرانی ہوں گے۔ ایسے وہ ایک دعویٰ کرتے تھے وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود بھی کہتے ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب ان ساری آیات کو سامنے رکھیں تو یہودیوں کے دعوے کیا تھے، اس کا خلاصہ آپ دیکھیں۔ ایک تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں، حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے تھے کہ جی نہیں جی وہ آخری نبی ہیں تو ہم نے ان کے بعد کسی اور نبی کو نہیں ماننا۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم دین حق پر ہیں، جب ہم دین حق پر ہیں تو جنت ہماری۔ اور وہ پھر کہتے تھے کہ اگر کوئی ایسا شخص کہ دنیا کے اندر وہ گنہگار تھا اور توبہ کے بغیر وہ دنیا سے جاتا ہے تو اگر اس کو جہنم میں جانا پڑا تو چند دن کے لیے وہ جائے گا، اس کے بعد پھر اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اور جو اللہ کے مقرب ہیں ہم میں سے وہ تو احبا ہیں، وہ تو اللہ کے چہیتے ہیں، وہ تو اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، وہ تو ایسی ہیں جیسے کہ اللہ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے دعوے تھے۔ اب وہ باتوں سے قابو میں نہیں آ رہے تھے، تو قرآن نے ان کو ایک معجزانہ انداز کا ایک دعویٰ کیا اور چیلنج کیا، اور وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ جب تم اس چیز پر پورے طریقے سے یقین کیے ہوئے ہو کہ آخرت تمہاری ہے، جنت تمہاری ہے، اور جو تم میں سے توبہ کر کے جائیں گے وہ اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو پھر دنیا میں کیا کر رہے؟ ایک بندے کو یقین ہو کہ میں نے جنت میں جانا ہے، اس کو تو دنیا قید خانہ لگے گی، یہاں میری مصیبتیں ہیں، مشقتیں ہیں، تکالیف ہیں، کہیں اعمال کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ہیں، کہیں دنیا کمانے کے لیے مصیبتیں ہیں، کہیں گھر کی اور بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، تو یہاں کیوں قید خانے میں پھر تم رہ رہے؟ تو پھر تم موت کی تمنا کرو نا، جب تمہیں اتنا ہی یقین ہے تو تم کہو کہ اللہ ہم مرنا چاہتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اگر آخرت کا جہان، آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے، یعنی جنت تمہاری ہے، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس، خالصتاً خاص طور پر تمہارے لیے، من دون الناس بقیہ لوگوں کو چھوڑ کر، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ تو تم پھر دنیا میں کیا کر رہے جب تمہیں اتنا یقین ہے، اور آخرت کی نعمتیں وہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ کیا کیا ہے جنت کے اندر۔ لیکن قرآن نے ساتھ میں آگے پیشن گوئی بھی فرما دی وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز یہ لوگ کبھی بھی، اب لن یتمنوا کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں وہ لوگ تمنا کریں گے، وہ لوگ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اور ابداً کبھی بھی،
بیما قدمت ایدیہم، ان کرتوتوں کی وجہ سے جو ان لوگوں نے کر رکھے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، کتنی فرما برداری ہے، اور وہ یہ جو دعوے کر رہے ہیں ان دعووں پر ان کو کتنا یقین ہے. تو ان کو پتہ ہے، یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے. ان کو یہ بھی یقین ہے کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، ان کو پتہ ہے. اس لیے وہ یہ انجانے کی وجہ سے دعوے نہیں کر رہے، وہ ضد کی وجہ سے دعوے کر رہے ہیں. تو آپ ان سے کہیے کہ کرو موت کی تمنا. تو ان یہودیوں کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ نبی موجود ہے، اور قرآن یہ چیلنج ہمیں دے رہا ہے، اگر ہم نے ایک مرتبہ بھی کہہ دیا کہ اللہ ہم مر جائیں تو ہم مر جائیں گے. یہ معجزہ تھا، انہوں نے مر جانا تھا. اور لیکن قرآن نے کہہ دیا وہ نہیں موت کو تمنا کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں. اچھا، اس کے اندر ہمارے لیے بھی یہ چیزیں ہیں کہ ہم بھی تو بعض دفعہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور آپ علیہ السلام اللہ کے محبوب ہیں. یہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب امت ہے. یہ امت کل نبیوں کے لیے گواہی دے گی. یہ امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی. کتنے فضائل ہیں. تو بعض دفعہ ہم ان فضائل کو سوچ کر کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، اگر مجھ سے گناہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں. تو بھئی اگر ہمیں اتنا ہی اس بات پر یقین ہے تو پھر ہمیں بھی دنیا سے پھر دل نہیں لگانا چاہیے. پھر ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آگے رکھا ہوا. تو کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کو چھوڑیں یا ہم رہنا چاہتے ہیں؟ تو اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارا دنیا سے دل کتنا لگا ہوا ہے اور آخرت کی طرف ہمارا دل کتنا متوجہ. ہمارے دلوں میں جنت کا شوق کتنا ہے، اللہ جل شانہ کی محبت کتنی ہے، اور دین کو زندہ کرنے کا جذبہ کتنا ہے ہمارے اندر. یہ ہم اپنا بھی تھوڑا سا جائزہ لے لیں اس موقع کے اوپر ٹھہر کر. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور اپنا بن کر آخرت کا بندہ بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.